بلکہ یہ مالداری نہیں ہے، آپ کے لیے یہ وبال ہے۔ اللہ کیا آپ کس کا حق ادا کریں گے؟ سارے حقدار وہاں جمع ہوں گے۔ کل قیامت میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب مسکین کون شخص ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس مال و زر نہ ہو، دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، وہ شخص غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس امت کا مفلس، اس امت کا غریب وہ شخص ہے جو بہت سارا نیکیاں کر کے آئے، بہت سارے ثواب کا کام کر کے، بہت سارا کر کے آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، یا کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، بہن کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، پھوپھی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، تو کل قیامت میں یہ شخص پھنس جائیں گے۔ اب وہاں تو پیسہ نہیں ہے، پیسہ چلے گا نہیں، وہاں نہ دینار چلے گا نہ درہم چلے گا، اب وہاں جو چلے گا اس کا اعمال۔ یہ جتنے اعمال کر کے لے گئے تھے، جتنے حقدار تھے، سارے جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے اس کے اچھائی کو اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ حقدار جو ہوگا اس کے بغل اس کا اچھائی اس کو دے دیا جائے گا۔ اگر اچھائی بھی ختم ہو گیا پھر بھی مطالبہ کرنے والے حقدار اور بھی رہ گئے۔ اب نہ اس کے پاس نیکی ہے نہ کوئی پیسہ ہے، اب اللہ تعالیٰ جو مطالبہ کرنے والے جس کا حق ہم نے دبایا ہے، حقدار کو اللہ تعالیٰ جو اس کا گناہ ہوگا اس کے گناہ کو اس شخص کے اوپر ڈال دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیں گے۔ تو اس سے بڑا کوئی مفلس ہوگا، غریب ہوگا کہ نامہ اعمال میں اتنی ساری نیکیاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سارے لوگوں کو ستایا تھا، بہت سارے لوگوں کا حق مارا تھا، آج حق والے سب اس کے نیکیاں کو لے گئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، عقل مند اور ہوشیار وہی ہے کہ ہم نہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھیں، نہ کسی کو ستائے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج ہم کہیں کچھ سامان خرید لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پیسہ نہیں دیں گے ہم بچ گئے، ہم فری میں کھا لیے، یا فری میں فلاں شخص کا ہم نے مال لے لیا۔ آج آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فری میں کھا لیے، اس کے پیسے کو ادا نہیں کیے، تو یہی شخص کل قیامت میں آپ سے مطالبہ کرے گا ایک روپیہ کا۔ جب تک یہ شخص معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ بندے کا حق ہے، بندے کا مال تھا، بندے کا بدن تھا، آپ نے ستایا، مارا، یہ بندہ ہی معاف کرے گا۔ اسی طرح آج زمین کے بارے میں لوگ اپنے زمین کو بڑھا کر وہاں نشان لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی زمین سے فائدہ اٹھا لیا، فلاں کی زمین سے ہم نے اس کو ہمارے بل بوتے، ہماری ہمت کی وجہ سے، ہمارے دبدبہ کی وجہ سے ہم نے اس کے زمین کو غصب کر لیا، چھین لیا۔ تو یہی زمین کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس شخص کا حق دلائیں گے، بغیر حق کے اللہ تعالیٰ نہ جنت کا فیصلہ کریں گے نہ جہنم کا۔ اور آج اکثر لوگ اپنی بہن کو حق ادا نہیں کرتے، اپنے بہن کا میراث نہیں دیتے، اور یہ کوتاہی اکثر و بیشتر ہے۔ 90% لوگ اپنے بہن کو حق نہیں دیتے، نہ پھوپھی کو اپنا اس کا جو میراث ہے وہ ادا کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہن کا شادی کر دیا، اس کو اتنا اتنا مال دے دیا، تو یہ آپ نے امداد کیا ہے، آپ نے اس کو میراث نہیں دیا۔ میراث اس وقت ادا ہوتا ہے جب باپ کا انتقال ہو جائے۔ باپ کے انتقال سے پہلے میراث تقسیم نہیں ہوتا۔ باپ اگر انتقال کر جائے، جتنا مال باپ نے چھوڑ کر گیا ہے اس میں میراث تقسیم ہوگا، بٹوارا ہوگا۔ آج بہن کا حصہ ہی نہیں لگتا، اور کہتے ہیں کہ بہن لینا ہی نہیں چاہتی ہے، تو آپ نے دیا ہی کہاں بہن لے گی؟ بہن کا مزاج ایسا بنا دیا، لوگوں نے ڈرا دیا کہ بہن لینا نہیں چاہتی، کہ اگر ہم یہ حق لے کر چلے جائیں تو یہ بھائی کبھی پوچھنے والے نہیں ہیں، ہمارا یہ میکے نہر چھوٹ جائے گا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے بہن لینا نہیں چاہتی۔ آپ نے اس کے سپرد کیا بھی نہیں۔ حق تو یہ تھا کہ تقسیم کر دیتے، بہن یہ آپ کا حصہ ہے، آپ لے لے۔ اگر بہن لے لے پھر بعد میں خوشی خوشی